بلا تیری خطر زمین پر، اے دشت کربلا تیری خطر زمین پر، تڑپ کے مارا گوا ریشم رباب کا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ یہ تھے قبلہ مولانا ناصر آباد نجفی ابراول پنڈی، جو ذکر محمد وآل محمد بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے فضائل و مسائب کی دنیا میں بہت ہی محترم نام ہے، حجت الاسلام قبلہ مولانا کاظم رضا قمی آپ ڈڈیال فاضل قوم، ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی وصیہ وخلیفتہ وابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، وعلی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھیں۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش، مغفرت، بلندی درجات کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ سب نے مل کر صلوات نہیں پڑھی، سارے مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ واقعاً گرمی ہے اور سخت ہے اس حالت میں بیٹھنا، لیکن چونکہ ان ہستیوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ یقیناً اس گرمی سے، اس شدت سے ان کی مشکلات کا بھی انسان کو احساس اور ادراک ہوتا ہے۔ ذات پروردگار آپ کی اس عبادت کو، آپ کا یہ چل کر آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت ہی مختصر وقت ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں
ایک مناسب ایک اچھا پیغام آپ کی خدمت میں آپ کے پیش نظر اور آپ کے گوشے گزار کر کے جاؤں. پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. زمانے والوں، یہ میرا فرزند حسین کوئی عام انسان نہیں ہے، عام فرزند نہیں ہے. ان الحسین مصباح الہدی، یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. کسی بھی آیت یا روایت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا شان بیان یا شان نزول سمجھنا ضروری ہوتا ہے. کس موقع پر، کس محل پر، کس وقت یہ آیت یا معصوم کا فرمان ہے، کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، کس موقع پر معصوم نے یہ فرمان صادر فرمایا ہے. جب وہ حالات، وہ موقع، وہ مناسبت سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس فرمان کی ارزش اور اس کو سمجھنے میں انسان کو آسانی ہوتی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام اپنے بابا امام رضا سے، امام رضا اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے، امام موسیٰ کاظم اپنے بابا جعفر صادق سے، امام جعفر صادق اپنے بابا محمد باقر سے، امام محمد باقر اپنے بابا سید زین العابدین سے، امام سجاد اپنے بابا سید الشہداء سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے نانا رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا. جیسے ہی میرے نانا کی میرے اوپر پڑی نہ نگاہ تو مجھے دیکھ کر فرماتے ہیں مرحبا، خوش آمدید اے حسین جو زمین و آسمان کی زینت ہے. اس حسین کے لیے خوش آمدید کہ جو زمین و آسمان کی زینت ہے. پیغمبر کی محفل میں بیٹھا تھا ایک شخص جس کا نام ابی بن کعب ہے. یہ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا آپ کے علاوہ بھی کائنات میں کوئی ایسا ہے جو زمین و آسمان کی زینت بن سکتا ہو؟ کیا آپ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو زمین و آسمان کے لیے زینت بن سکتا ہو؟ اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا اے کعب کے بیٹے، میرا حسین وہ عظیم انسان ہے، وہ عظیم فرزند ہے. حسین فقط زمین کے لیے نہیں بلکہ زمین سے زیادہ آسمانوں کے لیے زینت ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا جب میں شب ہجرت، شب معراج عرش الہی پر گیا تھا تو میں نے عرش الہی پر دائنی طرف یہ لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اس عظیم فرزند کو دو چیزوں کے ساتھ نسبت دی ہے. ایک چراغ کے ساتھ نسبت دی ہے اور دوسرا، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ آپ بولتے رہیں گے تو مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کی محبت اہل بیت گرمی پر غالب ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. مومن فضائل میں مرجھایا ہوا اچھا نہیں لگتا. پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اس عظیم فرزند کو دو چیزوں کے ساتھ نسبت دی ہے. کون کون سی چیز کے ساتھ؟ ایک نسبت دی ہے چراغ کے ساتھ، دوسری نسبت دی ہے کشتی کے ساتھ. جب بھی کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے تو ہمیشہ ان کے درمیان پائے جانے والے اس تناسب کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اگر کسی شخص کو شیر کہا جائے تو سمجھنے والا کیا کہے گا، کیا سمجھے گا؟ اگر کسی کو شیر کہا جائے تو کیا سمجھے گا کہ بھائی مجھے درندہ کہا ہے. شیر تو ایک درندہ جانور ہے. شیر کی ایک صفت ہے
جو اس کی دوسری تمام صفات پر غالب ہے، اور جب بھی شیر کا لفظ لیا جاتا ہے، ذہن میں شیر کا لفظ آتا ہے، تو فوراً انسان کا ذہن اچھل کر اس کی اس بارز صفت تک چلا جاتا ہے۔ جب بھی کسی شے کو شیر کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سمجھے کہ مجھے درندہ کہا جا رہا ہے، یا کوئی اور سمجھے کہ اسے درندہ کہا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ شیر کی شجاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس شخص کی شجاعت کو دیکھتے ہوئے اس کو شیر کا نام دیا جا رہا ہے، اس تناسب کی وجہ سے جو شجاعت کا تناسب اس شیر اور اس شخص کے درمیان موجود ہے۔ توجہ ہے؟ اب پیغمبر گرامی اسلام نے، اگلی بات سمجھانا میرے لیے آسان ہو جائے گا، اب پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اس عظیم فرزند کو دو چیزوں کے ساتھ نسبت دی ہے۔ ایک نسبت دی ہے چراغ کے ساتھ۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ چراغ کا کام ہے انسان کی تاریکی میں، اندھیرے میں رہنمائی کرنا، انسان کو راستے کے نشیب و فراز سے تاریکی کے عالم میں آگاہ کرنا، انسان کو اندھیرے میں، تاریکی میں راستے کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے، راستے کی مشکلات سے بچاتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب توجہ رہے گی، لطف لینا اس جملے سے، پیغمبر گرامی اسلام نے جو اپنے اس عظیم فرزند کو چراغ کے ساتھ نسبت دی ہے، تو گویا پیغمبر گرامی اسلام یہ فرما رہے ہیں، اے میری امت، روز قیامت تک آنے والوں، اے بنی آدم، جب دنیا داری کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ توجہ ہے؟ جب دنیا کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں، جب دنیا داری کی تاریکیوں میں تم اپنے راستے گم کرنا شروع کر دو، تمہیں کوئی راستہ دکھائی نہ دے، فرمایا پھر پریشان نہ ہو جانا، آ جانا میرے حسین کا دامن پکڑ لینا، یہ وہ عظیم ہستی ہے جو تمہیں ہر قسم کی گمراہیوں کی تاریکیوں سے نجات دلا کر تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ حسین وہ ہدایت کا چراغ ہے جو جہالت کی تاریکیوں سے، جو گمراہی کی تاریکیوں سے، جو ضلالت کی تاریکیوں سے، جو رسوائی کی تاریکیوں سے انسان کو نجات دینے والا ہے۔ حسین وہ ہے جو انسان کو سعادت بخشنے والا ہے، حسین وہ ہے جو انسان کو رفعتیں دینے والا ہے، حسین وہ ہے جو انسان کی عظمتوں میں اضافہ کرنے والا ہے۔ حسین کا دامن پکڑنے سے، حسین کے دامن پر ہاتھ رکھنے سے انسان باعظمت ہو جاتا ہے۔ کربلا میں آنے والے اگر باعظمت بنے ہیں تو حسین کا دامن پکڑنے کی وجہ سے۔ وہ 72 شہداء کربلا کے اگر اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے امام کے قدموں میں جانثار کر دیں، اپنے آپ کو اپنے امام کے قدموں میں قربان کر دیں، تو اس کا فقط اور فقط ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین کی ان پہ نظر کرم تھی۔ دوسری تشبیہ سید کونین نے جو اپنے اس عظیم فرزند کی دی ہے، وہ کشتی کے ساتھ دی ہے۔ کشتی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے سوار کو ساحل پر پہنچانا، چاہے دریا یا سمندر کی جتنی بھی بکھری ہوئی لہریں ہوں، تلاطم خیز موجیں ہوں، طوفان ہوں یا دبو دینے والے بھنور ہوں، انسان کو نجات دلاتی ہے دریا میں، سمندر میں تو کشتی نجات دلاتی ہے۔ اپنے پیغمبر کی اس حدیث کے اس جملے پر غور کیجئے گا، پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اس عظیم فرزند کو کشتی سے نجات، کشتی سے تشبیہ دے کر گویا یہ فرمایا ہے کہ اگر اے میری امت، اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، یاد رکھو اگر دنیا داری کی دلدلوں میں، دنیا
دنیا داری کے سمندروں میں، دنیا داری کے دریاؤں میں اپنے آپ کو غرق ہوتا محسوس کرو، جب دنیا داری میں اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کرو، جب تمہیں کوئی نجات کا راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، فرمایا پھر پریشان نہ ہو جانا، آ جانا میرے حسین کے سفینے پہ سوار ہو جانا، یہ وہ سفینہ ہے جو ہر قسم کی تلاطم خیز موجوں سے نجات دلاتے ہوئے تمہیں ساحل پر پہنچا دے گا۔ حسین انسان کی نجات کا ضامن ہے، لیکن اگر ایک انسان دریا میں، سمندر میں، سیلاب میں گھرا ہوا ہو، توجہ میری طرف رہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، دعا سلام بعد میں باقی بعد میں بھی جاری رہے گا، لیکن مجلس سید الشہداء کا ایک تقدس ہوتا ہے، اور مجلس سید الشہداء کے تقدس کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ عرض کر رہا تھا، پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اس عظیم فرزند کو کشتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اگر ایک انسان کسی دریا میں، کسی سمندر میں، کسی سیلاب میں گھرا ہوا ہو اور سامنے اس کی واحد نجات کی امید کشتی موجود ہو، لیکن انسان کھڑے ہو کر اس کشتی کی تعریف کرنا شروع کر دے، کشتی پر سوار نہیں ہوتا، دور کھڑے ہو کر کشتی کی تعریف کرنی شروع کر دیتا ہے کہ اس کے بادبان ایسے ہیں، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا حجم اتنا بڑا ہے، یہ اتنی بڑی کشتی ہے، اس کی شیپ ایسی ہے، اس کی سپیڈ اتنی ہے، یہ اتنا وزن برداشت کر سکتی ہے۔ کیا وہ اس کی تعریف کرنے سے، کیا فقط اس کے فضائل پڑھ لینے سے وہ نجات یافتہ ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک وہ اس کشتی پر سوار نہیں ہوگا، جی وہ نجات نہیں پا سکتا نا، جی تو جب تک نجات اگر اس کو چاہیے، اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کشتی پر سوار ہونا پڑے گا، اور حسین کی کشتی پر سوار ہونے کا سب سے بڑا جو زمینہ ہے، سب سے بڑا جو وسیلہ ہے، وہ یہ مجلس سید الشہداء ہے۔ اس مجلس میں آنے سے انسان کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جس طرح ابھی شکم مادر سے دنیا میں آیا۔ اللہ کی ذات نے انسان کے لیے سال میں 2 مہینوں کا اہتمام کیا ہے، ایک مہینہ محرم الحرام کا، دوسرا مہینہ ماہ مبارک رمضان کا، اور آپ نے خود یہ بات محسوس کی ہے کہ ان دونوں مہینوں میں کوئی اتنی کشش ہوتی ہے کہ انسان کا دل خود بخود خدا کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی ذات نے لیالی قدر کو، لیلۃ القدر کی راتوں کو قرار دے کر انسان کی بخشش کا سامان کیا ہے۔ اگر ایک انسان لیلۃ القدر کو درک کر لے، شب قدر کی رات کو درک کر لے، اس میں اپنی عبادت کرے، اللہ سے طلب مغفرت کرے، اللہ کی ذات اس کے نامہ اعمال کو پاک کر دیتی ہے، اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو محو کر دیتی ہے، اور صبح جب طلوع ہوتی ہے تو وہ انسان ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی شکم مادر سے دنیا میں آیا ہے۔ اور اسی طرح ماہ محرم الحرام میں اللہ نے انسان کی ہدایت کا جو اہتمام فرمایا ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ اور جب انسان، جب مومن، جب مسلمان عزاداری سید الشہداء میں آ کر بیٹھتا ہے، گویا سید الشہداء سے یہ تجدید عہد کر رہا ہوتا ہے، مولا کاش میں کربلا میں ہوتا اور آپ کا ساتھ دیتا،
یہ تجدید عہد ہے۔ مولا جس ہدف اور مقصد کے لیے آپ نے یہ عظیم قربانیاں دی ہیں، مولا میرا ہدف اور مقصد بھی یہی ہے۔ اگر میں مجلس میں آیا ہوں، میں اسی ہدف اور مقصد کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان اس حالت میں آ کے بیٹھ جائے مجلس میں اور گریہ کرے سید الشہداء پر، تو میرے آقا فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو مجلس شبیر میں آئے، جو لوگوں کو رلائے یا روئے یا فقط رونے کی شکل بنا لے، اللہ کی ذات اس پر جنت کو واجب کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری جملہ اس کے بعد ختم۔ اب اگر میں دیکھنا چاہوں کہ میں کشتی حسین کا سوار ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان کو اپنا امتحان کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ ہم سب مختلف ٹیسٹ کراتے ہیں کہ بھئی شوگر ہے تو کتنی ہے، بلڈ پریشر ہے تو کتنا ہے، جی کسٹرول ہے تو کتنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ ٹیسٹ کراتے ہیں، تو اپنی روح کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے ایمان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب سب آمادہ ہونا، تو میں یہی حدیث اسی کے ضمن میں وہ فارمولہ دے کر جا رہا ہوں۔ اگر کوئی انسان یہ دیکھنا چاہے میں کشتی حسین کا سوار تھا یا نہ تھا، کیونکہ مجلس میں آنے والا یقیناً کشتی حسین کا سوار ہے۔ جب انسان مجلس شبیر میں آ جاتا ہے تو گویا وہ کشتی سید الشہداء کا سوار بن جاتا ہے۔ ہاں یہ اگر دیکھنا چاہے اس سے پہلے میں کشتی حسین کا سوار تھا یا نہیں تھا، یا اس کے بعد میں اس کشتی پر سوار رہوں گا یا نہیں رہوں گا، تو پھر ایک قانون دے رہا ہوں، ایک فارمولہ دے رہا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اس عظیم فرزند کو کشتی کے ساتھ نسبت دی ہے، اور کشتی کا سوار جو ہوتا ہے اس کی حرکت کس کے تابع ہوتی ہے؟ جدھر کشتی جائے گی وہ ادھر جائے گا نا۔ اگر کشتی جا رہی ہے خوشاب کی جانب اور بندہ جا رہا ہے سرگودے کی جانب، تو کیا اس کی سمت ٹھیک ہے؟ یہ انسان خود دیکھ لے کہ اہل بیت کی اس کشتی کا رخ کس طرف ہے، توجہ ہے کس طرف ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میں اس کشتی کا سوار ہوں یا نہیں ہوں، اس کو اپنے کردار کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کو اپنی گفتار اور رفتار کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کو اپنے اخلاق کی طرف دیکھنا چاہیے۔ آیا میرا کردار، میری گفتار، میری رفتار، میرا اخلاق اہل بیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس چلنے والی کشتی اور کاروان کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو سمجھ لے کہ وہ کشتی حسین کا سوار ہے۔ اور اگر انسان روز آئے مجلس شبیر میں کشتی پر سوار ہو کر پھر اتر جائے، کیا اس سے بڑا کوئی بد نصیب ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا نحن سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، سارے اہل بیت۔ فرمایا ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اسرع فی لجج البحار وعوسا۔ فرمایا میرے دادا حسین کی کشتی ہدایت وہ عظیم کشتی ہے جو دریا کی اٹھی ہوئی بڑی بڑی موجوں میں سب سے وسیع تر بھی ہے، سب سے سریع تر بھی ہے۔ حسین کی کشتی کے سوار یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے حسین نے اللہ کا دین بچانے کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ بڑے بڑے انبیاء پر امتحان گزرے، بڑے بڑے اولیاء پر امتحان گزرے، لیکن جو امتحان حسین پر آیا نا، وہ نہ کسی نبی پر آیا نہ کسی ولی اور وصی پر آیا۔
عزادارو ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لالا۔ عزادار یہ سید الشہداء، عزادار سید الشہداء کی بڑی عظمت ہے۔ مجلس میں آئے ہو اس امام کو پرسہ دینے کے لیے، جب بھی جہاں بھی مجلس ہونا فقط یہ ایک بات ذہن میں رکھا کرو، اس کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، اس امام کو پرسہ دینے جا رہے ہیں جو ہمارے وقت کا امام ہے۔ فرمایا جو اپنے دادا پر کوئی مقرر وقت نہیں ہے، ہم اور آپ روتے ہیں نا، ایک وقت مقرر کرتے ہیں، کوئی پڑھنے والا آتا ہے مصائب پڑھتا ہے، سن کے پھر گریہ کرتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرا دادا حسین انا ابکی علیک صباحا و مساحا یا جدا، دادا حسین میں صبح و شام تیرے غم میں روتا ہوں، فقط روتا نہیں، انا ابکی علیک بدموع الدماء، فرمایا میں فقط روتا نہیں، میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون برستا ہے۔ وہ امام یقیناً اس کی نظر کرم ہوتی ہے ان مجالس پر، ان عزاداروں پر، اور ہاں ان بیویوں کو پرسہ دینے آئے ہو جو بیویاں اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور بھتیجوں کی لاشوں پر رو نہ سکیں، جن کو اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور بھائیوں پر رونے کی اجازت نہ مل سکی، اتنی پردیدار تھیں علی و بطول کی بیٹیاں جو کبھی دن کی روشنی میں اپنی ماں کی قبر تک بھی نہ جاتی تھیں۔ میرے مولا کا ایک صحابی ہے، ہمسایہ ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے، ایک دن میرے مولا سے پوچھتا ہے مولا کیا آپ کے گھر میں پردیدار بھی ہیں؟ میرے مولا نے پوچھا تھا سوال کرنے والے تو نے سوال کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا مولا اتنا عرصہ ہو گیا، 3 سال ہو گئے آپ کی ہمسائیگی میں، آپ کے پڑوس میں، لیکن آج تک نہ میں نے کسی مستور کی آواز سنی ہے، نہ کسی مستور کو آپ کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، نہ کسی مستور کو آپ کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ آپ سے پوچھوں گا جو ماں کی قبر پر رات کی تاریکی میں جاتی تھی، نہ جانے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے زینب نے کوفہ و شام کے درباروں میں خطبے کیسے؟ اجرکم من اللہ، یہی رونا، یہی گریہ ہماری بخشش کا سامان ہے، یہی باعث نجات ہے۔ آج تجھے اس رونے کی قیمت کا پتہ نہیں چلتا، یہ کہ رونے کی قیمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب مومن مرتا ہے نا، دنیا سے چلا جاتا ہے، اٹھا کے لے جاتے ہیں، قبر میں جا کے انسان کو دفن کر دیتے ہیں، جتنے بھی پیارے ہوتے ہیں نا، اولاد ہے، بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، سارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب انسان اپنی تنہائی کو یاد کر کے، اپنے اس عالم غربت کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس تاریکی میں، قبر کی اس اندھیری کوٹھڑی میں انسان کو ایک کونے سے رونے کی آواز آتی ہے، پوچھتا ہے انسان کون ہے اس عالم غربت میں میرے اوپر رونے والا؟ کون ہے اس عالم غربت میں میرے اوپر گریہ کرنے والا؟ ایک نحیف سی آواز آتی ہے، مجھے پہچان، تیرا حسین امام ہوں۔ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر میری غربت پہ روتا تھا، میرا غم مناتا تھا۔ آج جب تیرا کوئی غم منانے والا موجود نہیں ہے، میں حسین تیرا غم منانے۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو 10 محرم کا دن کائنات میں وہ دن ہے جس میں علی و بطول کی بیٹیوں پر بڑے مصائب ڈھائے گئے۔ 3 دن کی بھوکی اور پیاسی تھی، جو اپنے گھر کی دہلیز سے باہر جنہوں نے کبھی قدم نہ رکھا تھا، وہ نفیس مزاج بیبیاں کجا، صحراؤں اور جنگلوں کے سفر کجا،
لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، تیری میری ہدایت کی خاطر کے لیے زینب نے اپنے نانا کا شہر چھوڑ دیا تھا۔ اتنے لمبے سفر طے کیے، اتنی مصیبتیں برداشت کی۔ میں کہا کرتا ہوں اگر اس خاندان پہ اور کوئی مصیبت نہ مسلمان ڈھاتے نا، فقط یہ جو پیاس کی مصیبت تھی، اگر یہی ہوتی سادات کی مستورات کو، بیویوں کو رلانے کے لیے، ان کے بیل بلند کرنے کے لیے یہی کافی۔ عزادارو، جب ایک بچہ، اگر کوئی بڑا انسان ہو، سمجھدار انسان ہو، اور اس کو پانی نہ دیا جا رہا ہو، پانی نہ مل رہا ہو، اس کو تسلی دی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک کم سن بچہ ہو اور اسے لگ رہی ہو پیاس، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میں تہران سے کم کی جانب آ رہا تھا، اور یہ تقریباً گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ درمیان میں کئی کلومیٹر تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے سکیں، مگر کہیں پر کوئی انہوں نے ایک استراحت گاہ بنائی ہوئی ہے، کوئی پیٹرول پمپ ہے، وہاں پر آپ، لیکن بہت دور دور تک اس فاصلے کے درمیان 1 یا 2 جگہیں ہیں، یہ باقی سارا صحرا ہے۔ قم سے جب بس نکلی تو ایرانی بسوں میں جو زائرین ہیں، زیارت کے لیے گئے ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ ان میں پانی کا اہتمام ہوتا ہے، وہ الیکٹرک کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن اتفاقاً اس دن چاہے وہ خراب تھا یا اس میں پانی نہیں تھا، کہ پانی کی سہولت اس بس میں میسر نہیں تھی۔ بس جیسے تہران سے نکلی، تھوڑے فاصلے کے بعد ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی بس میں، اور ان کا ایک بچہ تھا جس نے پانی مانگنا شروع کیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی دو۔ ماں باپ اس کو تسلی دے رہے تھے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ فقط یہی کہہ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ مجھے پانی دو۔ فوراً میرا ذہن چلا گیا کربلا کی جانب۔ ہاں عزادارو، میں نے دیکھا اس ماں باپ کی حالت کیا تھی۔ مسافروں سے پوچھ رہے تھے کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہے تو دے دو۔ لیکن اتنی تڑپ رہی تھیں بطول کی بیٹیاں اس پیاس کو دیکھ کر جو بچوں پہ غالب تھی، فقط علی و بطول کی بیٹیوں کو رلانے کے لیے وہ پیاس کافی تھی۔ ہاں میرے مولا کے عزادارو، لیکن اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت، جن بیویوں کے علی اکبر جیسے بیٹے ذبح کر دیے جائیں، جن بیویوں کے علی اکبر اور قاسم جیسے بھتیجے ذبح کر دیے جائیں، جن کے حسین ابن علی جیسے بھائی بے جرم و خطا ظلم و ستم کے ساتھ مار دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، وہ بیویاں، ہاں عزادارو، اتنی نفیس مزاج علی و بطول کی بیٹیاں، لیکن تیرے اور میری ہدایت کے لیے یہ ساری مشکلات برداشت کر گئیں۔ بس ان بیویوں کی مصیبت کا ایک جملہ، عزادارو، جب مظلوم کربلا آخری الوداع کے لیے آئے تھے نا، روایت کے جملے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کو بلایا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، فاطمہ بیٹا میرے نزدیک آؤ۔ اپنی بیٹی کے سر پہ میرے مولا نے چادر ٹھیک کی، اس کے بعد ایک پٹی بنائی اپنے کسی کپڑے سے، اور چادر کے اوپر میرے مولا نے وہ پٹی باندھ دی۔ عزادارو، بی بی پوچھتی ہیں، بابا یہ حجاب پہننا واجب ہے، لیکن بابا یہ پٹی نہ مستحب ہے نہ واجب ہے، اور نہ پہلے کبھی آپ نے یہ کام کیا ہے، بابا یہ آپ پٹی کیوں باندھ رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں، بیٹا فاطمہ، کبھی کبھی مستورات کو اپنا پردہ بچانے کے لیے دوڑنا پڑ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں، بیٹا فاطمہ، میرے گھوڑے کی زین سے اترنے کی دیر ہے، تیرے نانا کی شقی امت اور تمہارے سروں سے چادریں اتار لے گی۔ عزادارو، بس ختم ہو گئی میری مجلس، آخری لفظ ہیں،
حضرت فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں جب میرے بابا زین سے اتر گئے اچانک فوجوں میں اعلان ہوا لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو بی بی کہتی ہے میں سوچ رہی تھی نہ جانے یہ مسلمان ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا فوجی گھوڑوں پر سوار تھے، ہاتھوں میں نیزے تھے، ہاتھوں میں آگ تھے، ہمارے خیام کی جانب بڑھے۔ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا ایک فوجی ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے میرے پیچھے آیا۔ بی بی کہتی ہے میں اپنا پردہ بچانے کے لیے دوڑی، لیکن میں کتنا دوڑ سکتی تھی، میں پیدل دوڑ رہی تھی، وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اچانک اس ظالم نے نیزہ مارا، میں زمین پہ گری، مجھے نہیں معلوم میری چادر کیسے اتری۔ عزادارو جب عالیہ نے دیکھا جب شام غریبہ خیام جل گئے تھے، ایک ایک بی بی کے پاس گئی، پوچھ رہی تھی تیرے بچے پورے؟ ایک ایک بچے کو دیکھ رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں علی تیری بیٹی کا کتنا جگر ہے؟ زینب تیرا کتنا بڑا جگر ہے؟ جس ماں کا اگر ایک بیٹا دنیا سے چلا جائے اس ماں کو سکون نہیں آتا، اس ماں کو کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن جس ماں کی جوڑی بے گورو کفن دروازے پہ پڑی ہو، عزادارو زینب نے آنا محمد کی پرواہ نہ کی، ایک ایک بی بی سے پوچھتی ہوئی اس بی بی کے پاس آئی جو اپنی گود کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ یہ کون ہے بی بی؟ یہ علی اصغر کی ماں رباب کہتی ہے میری فاطمہ نہیں ملتی، میری فاطمہ نظر نہیں آتی۔ عزادارو علی کی بیٹیاں چلی میدان کی جانب، عزادارو ایک مقام پہ دیکھا فاطمہ خاک پہ گری ہوئی ہیں، بیبیاں سر پہ آئیں، عزادارو سر گود میں لیا، چہرے سے خاک صاف کی۔ بی بی فرماتی ہیں فاطمہ بیٹا آنکھ کھول۔ عزادارو جب غش سے افاقہ ہوا، بی بی فرماتی ہیں پھپھی اماں میں کیسے اٹھوں، میرے سر پہ چادر موجود نہیں ہے۔ سر پہ ماتم کیا علی کی بڑی بیٹی نے۔ بی بی فرماتی ہے فاطمہ اماں تو کام سلوک، میرا بیٹا آنکھیں کھول، فقط تیری چادر نہیں تیری پھپھیوں کی چادریں بھی۔ وعلى لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک مومنہ بچی